السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ احمد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصلِ یار۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک عجیب تہوار کے بارے میں جس کو آج کی تاریخ میں ہالووین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہالووین اصل عقیدے کے مطابق بدروحوں کے لیے منایا جاتا ہے تاکہ وہ عام انسانوں کو پریشان نہ کرے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہالووین کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں سیلٹ قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا، کیونکہ ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریخی دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ یہ قبائل سردیوں کے دنوں کو موت کے نام سے بھی پکارا کرتے تھے، کیونکہ اکثر اس قبائل میں موت انہی دنوں میں ہوا کرتی تھی، جس کو وہ روحوں سے جوڑ دیا کرتے تھے۔ اس قبیلے کا عقیدہ یہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات، یعنی 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کے درمیان سرحد کمزور ہو جاتی تھی، اور اس رات روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مالوں، مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو 31 اکتوبر کی رات کو وہ مخصوص قبائل روحوں کو خوش کرنے کے لیے آگ روشن کرتے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کو جانوروں کے سینگوں سے سجا دیتے تھے۔ لیکن جب 8ویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس قدیم تہوار کو ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیت کا دن قرار دیا، اور یہ دن اس دور میں آل ہالوز ایو کہلاتا تھا۔ بعد میں یہ لفظ بگڑ کر ہالووین بن گیا۔ کلیسے کی کوشش کے باوجود ہالووین کی اہمیت کم نہ ہو سکی، اور یہ لوگ تہوار اپنے اپنے انداز میں مناتے رہے۔ اور امریکہ دریافت ہونے کے بعد بہت سے یورپی باشندے یہاں آ کر آباد ہوئے اور ساتھ اپنی ثقافت اور رسم و رواج بھی لے کر آئے۔ 19ویں صدی میں بڑے پیمانے میں لوگ امریکہ آ کر آباد ہوئے، جن میں بڑی تعداد آئرش لوگوں کی بھی تھی۔ ان کے آنے کے بعد اس تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی، اور اس میں کئی نئی چیزیں شامل کر دی گئیں، اور 1950 کے لگ بھگ ہالووین کی حیثیت مذہبی تہوار کے بجائے ایک ثقافتی تہوار بن گئی۔ یعنی اب یہ تہوار کسی مذہب کی تعلیم کو فروغ نہیں دیتا، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو اس کی اصل تاریخ بھی نہیں معلوم۔ ایسے تمام افعال، رسم و رواج جو کسی خاص مذہب، تہذیب یا نظریے سے نکلتے ہوں اور ان کی پہچان سمجھے جاتے ہوں، ان کو بطور تہوار منانا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کری وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن ایسے اعمال جن کا تعلق کسی مذہب، تہذیب سے خاص نہ ہو، بلکہ مختلف قومیں اس کو بلا تخصیص انجام دیتی ہوں، ان کا کرنا یا ان کو منانا مباح ہے۔ جبکہ ہالووین کی موجود رسم اسی سوچ کی ترقی یافتہ شکل ہے جو اس قبائل کی ایجاد کرتا ہے۔ اس کا منانا اسلام میں جائز نہیں، لیکن مشترک معاشرے اور مغربی دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان ایسے تہوار میں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ دل میں ان تہواروں کی عظمت ہرگز نہ ہو، کیونکہ اس سے باہمی نفرت و کھچاؤ کی فضا کے خاتمے میں مدد ملے گی اور اسلام کے تصور و رواداری کو فروغ ملے گا۔